سورہ یاسین کا نہ کھلنے والے تالے کھولنے کا آسان اور مضبوط عمل۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف ایک بار سورہ یاسین پڑھیں، اس سے رزق کھلے گا، شادی ہو جائے گی، شادی کی بندش کھل جائے گی، بیماری سے نجات ملے گی، خاندانی اور کاروباری تنازعات ختم ہو جائیں گے، کوئی بڑا فائدہ حاصل ہوگا، ویزا یا تمام امیگریشن مسائل حل ہو جائیں گے، تعلیمی میدان میں کامیابی، یعنی ہر طرف خیر و برکت۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سورہ یاسین کی تلاوت نہ صرف فوری ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ خدا کی طرف روحانی سفر بھی ہے۔ مسلسل تلاوت سے مومن کا دل پاکیزہ ہوتا ہے اور غیب سے مدد جاری رہتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس کا وعدہ یقینی ہے، اس لیے اس تلاوت کو پورے ایمان کے ساتھ شروع کریں اور خدائی معجزات دیکھیں۔ یہ سورت ہر مقصد اور ہر کام میں مددگار ہے۔ کسی نے کہا کہ میں برسوں سے شادی کے انتظار میں تھی اور یاسین کے چلے سے مجھے مثالی جیون ساتھی مل گیا، اور کسی نے کہا کہ میں دیوالیہ ہونے والا تھا، اس سورت کی مسلسل تلاوت سے مجھے دیوالیہ ہونے سے نجات مل گئی اور کثیر رزق حلال عطا ہوا۔ قلب قرآن سورہ یاسین کے اندر اس دنیا اور اس دنیا کے بے بہا کامیابی کے راز سمائے ہوئے ہیں۔ یہ سورت مومنین کے لیے ایک لائف لائن کا کام کرتی ہے۔ اس کی تلاوت ایک سادہ عبادت سے ہٹ کر زندگی کی گرہیں کھولنے اور ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک با مقصد حکمت عملی ہے۔ اسلامی روایات میں سورہ یاسین ہر ضرورت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے معجزاتی اثرات میں خاص طور پر سورہ یاسین کا 40 روزہ ختم یا چلہ کو مذہبی اسکالرز نے فوری ضرورتوں کے لیے ایک ضامن طریقہ کار کے طور پر تجویز کیا ہے۔ ہر مقصد اور ہر کام کے لیے اس کے چلے کے علاوہ آج کی ویڈیو میں شادی اور فوری ضرورتوں کے لیے اس کا ایک 7 روزہ قلیل مدتی عمل بھی شامل ہے۔ یہ طریقے مستند روایات اور روحانی تجربات پر مبنی ہیں، اور جب صحیح طریقے سے ان پر عمل کیا جائے گا تو یہ حیرت انگیز نتائج کا باعث بنتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 200 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اسے اس کا شفیع بنائے گا۔ یہ سورہ سختیوں اور آفات سے پناہ گاہ اور اس کی مسلسل تلاوت سے قلبی سکون اور دنیا اور آخرت کے معاملات میں کشادگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ چلہ اور اس کے لوازمات کو پورا نہیں کر سکتے تو سادہ طریقے سے ہی روزانہ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت اپنے کسی بھی کام کے لیے کریں، لیکن آیت نمبر 12 اور 40 کے بعد اپنے کام کی دعا کریں، اور پھر آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم کو 7 بار دہرا کے پھر دعا کریں۔ یہ سادہ مگر مؤثر طریقہ فوری ضرورتوں کے لیے مثالی ہے۔ گھر، گاڑی اور شادی کی خواہش ہر شخص کو ہوتی ہے، اس کے لیے ایک آسان عمل کر کے اپنی ان خواہشات کی تکمیل کر لیں۔ یہ ایک بہت ہی آتھینٹک عمل ہے۔ نماز فجر کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرے اور ان کو وسیلہ بنا کے اپنے مقصد کی دعا کرے۔ یہ عمل اپنی روٹین بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وسائل مہیا کر دے گا۔ اپنے بچوں کو یہ سورت یاد کروائیں اور ان میں اس کی تلاوت کا شوق پیدا کریں، کیونکہ جو بچہ روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا اس کا حافظہ بہت مضبوط ہو جائے گا، جو اسے تعلیمی اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ جس شخص کے جسم پر سفید دھبے یا پھل بہری کے نشان ہوں، وہ سورہ یاسین کو شہد کے ساتھ کسی برتن پر لکھے اور دھو کر رکھ لے۔ یہ پانی وہ پیتا رہے تو اسے اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ اگر کسی کے رشتہ دار یا گھر والے اس سے ناراض ہو گئے ہوں اور اس کی خواہش ہو کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں تو اس کا حل سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 یعنی 37 ہے۔ جو بھی اس مشکل کا شکار ہے وہ روزانہ تنہائی میں اس آیت کی 30 بار تلاوت کیا کرے۔ اب آتے ہیں سورہ یاسین کے چلے کی طرف۔ یہ کوئی ایسا چلہ نہیں جس کے لیے آپ کو جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں یا قبرستانوں میں جانا پڑے۔ اس میں آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، لیکن کرنی 40 دن ہے۔ یہ عمل نہ کھلنے والے تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ طریقہ اہم ضروریات اور بڑے کاموں کے لیے مثالی ہے، جیسے رزق کھولنا، شادی کرنا، شادی کی بندش کھولنا، بیماری کا علاج، بڑے خاندانی اور کاروباری مسائل اور تنازعات کو حل کرنا،
کہیں سے کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا، ویزا یا کسی ملک کی ریزیڈنس حاصل کرنا، تعلیمی میدان میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنا، غرض کوئی بھی کام ہو، اس عمل کا بہترین وقت نئے چاند کا پہلا جمعہ ہے۔ پاکیزگی، ارتکاز یعنی کنسنٹریشن اور خلوص نیت کو برقرار رکھ کے یہ عمل کریں، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ درست وضو کے ساتھ کسی بھی پرسکون اور خلوت والے مقام پر قبلہ رو جائے نماز پر بیٹھیں۔ لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھیں کہ کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ بہتر ہے سفید لباس پہنیں اور اپنے ذہن کو بکھرے ہوئے خیالات سے پاک کر کے اپنے مقصد کی نیت سے 100 مرتبہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجیں اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں۔ جب آیت نمبر 12 پڑھ لیں تو یہاں رک کر اپنے کام کی دعا کریں اور پھر سورت کی آگے سے تلاوت شروع کر دیں۔ جب آیت نمبر 40 پڑھ لیں تو پھر رک کر دعا کریں۔ دعا کے بعد پھر سورت کو آگے سے پڑھنا شروع کریں، اور جب آیت نمبر 58 پر پہنچیں تو اس آیت کو 34 مرتبہ دہرائیں اور پھر تیسری مرتبہ اپنی حاجت طلب کریں، اور اس کے بعد سورت کو آخر تک ختم کریں، اور سورت ختم ہونے کے فوراً بعد یہ دعا پڑھیں جو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ جب یہ دعا پڑھ چکے تو اب اپنی اسکرین پر آنے والی یہ بند تالے کھولنے والی دعا پڑھیں اور پھر 101 مرتبہ کہیں یا مفرج الہم فرج۔ یہ عمل بلا تعطل 40 دن جاری رکھیں اور 40ویں دن عمل کے بعد صدقہ دے کر اس کا اختتام کریں۔ اگر 40 دن نہ کر سکیں تو یہ 7 روزہ عمل بھی شادی اور دیگر ضرورتوں کے لیے موزوں ترین عمل ہے۔ اس عمل کا آغاز آپ نے ہفتے والے دن سے کرنا ہے۔ روزانہ طہارت و پاکیزگی اور خلوت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ تعداد درود کی پڑھیں اور پھر 1 بار سورہ الحمد، 11 بار سورہ توحید اور اس کے بعد پوری سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اپنے کام کی دعا کر کے کچھ تعداد درود کی پڑھ لیں۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد حسب استطاعت 110 روپے یا 1100 روپے اپنے مقصد کی کامیابی کی نیت سے صدقہ روزانہ دینا ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ خالص نیت کے ساتھ 1 ہفتے میں ہی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔